کابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام رحمت بری حکایات لیے دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے ہی پیارے فرامین اور پیارے پیارے بزرگوں کا ذکر خیر کریں گے۔ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیے اور توجہ کے ساتھ ان فرامین کو بھی سنیے، ان حکایتوں کو سنیے اور خوب خوب علم دین کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جس بزرگ کا انٹروڈکشن سنیں گے اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو سلمہ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام مسعر بن کدام بن زہیر بن عبید بن حارث ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کے شیخ تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں جب کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تو ہم حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے، اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 152 سنہ ہجری بمطابق 769 یعنی 769 سنہ عیسوی کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئیے حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں رونے والی غمگین آواز کو سنوں۔ اب اس پر نا ایف جی این چینل کے ناظرین تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کس آواز کو پسند کرتے ہیں۔ شاید اگر دوستوں کی بات کی جائے یا کہیں دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہمارا سفر ہو تو ہم ان لوگوں کے ساتھ شاید سفر کرنا پسند کرتے ہیں کہ یار راستے میں ٹائم پاس ہونا چاہیے، ہنسی مذاق ہونا چاہیے، کچھ ادھم بازی ہو، کچھ جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا سفر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاموش رہنے والا ہو یا پھر یہ کہ کم بولنے والا ہو تو شاید ہم اس کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کریں گے کہ یار بور ہو جائے گا۔ تو اب غور کریں کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیسا تھا۔ آپ فرماتے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں رونے والی غمگین آواز سنوں، اور پھر بندہ جب غمگین ہوتا ہے نا یا غمگین آواز سنتا ہے یا پھر یہ کہ غمگین لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو ایک کیفیت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، جب بندے کا دل غمگین ہوتا ہے نا یا کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہوتا ہے یا ایون کہ سر میں درد ہی ہونے لگ جائے یا بخار آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کر رہا ہوتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ حالانکہ جب تک صحت باقی ہے اتنا اپنے رب کو یاد نہیں کر پاتا۔ تو غمگین دل، غمگین آواز اور پھر اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے نا، اس طرح کی کیفیات میں بندہ اپنے رب کی یاد زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو غمگین آواز سننا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین اس لیے جو ہے نا اس بات کو پسند کرتے کہ بندہ اس کیفیت میں اپنے رب کو
زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو رونے والوں میں شامل رکھیں کہ خدا کا خوف ہمارے دل میں ہو، جب بھی دعا کریں کوشش کریں کہ رونے جیسی کم از کم صورت ہی بنا لیں، اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت ہی بنا لی جائے، کوشش کریں کہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور پھر اپنی نافرمانیوں کو ہم یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایگزامپل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ بندہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اس کو نہ کورٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں، اور بندہ جب جج کے سامنے ہوتا ہے یا بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر یا ان کا سامنے بیٹھا ہوا رہنا دیکھ کر بندے کے دل پر جو ہے نا ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، حلق سوکھ جاتا ہے، کچھ بول نہیں پاتا، زبان بھی جو ہے نا کچھ بولنے میں لڑکھڑا رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں گا، ان کے سامنے کیا بولوں گا، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں نا، حلق سوکھ جاتا ہے۔ تو اب اس کیفیت کو تھوڑا سا غور کریں کہ ایک انسان کے پاس جب اتنا بڑا منصب ہے تو اس کے سامنے میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے اور وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، جب میں ایز اے مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ تو پھر دنیا ہی کے اندر اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرے نا تو پھر اس وقت ایک رقت بھی پھر دل پر طاری ہوتی ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور بندہ جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور واقعی وہ رب کے خوف سے اگر رو رہا ہو تو رب کریم جو ہے نا وہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کے جرموں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بندہ روتا ہے نا خوف خدا سے تو یقیناً اللہ پاک کی رحمت پھر اس قدر جوش پر آتی ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ آئیے مزید حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک فرمان آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جنت اور دوزخ بنی آدم کے ذکر کو سنتی ہیں۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو جنت کہتی ہے یا اللہ عز و جل تو اسے پہنچا دے، یعنی جنت میں پہنچا دے، مجھ تک پہنچا دے۔ اور جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو جہنم کہتی ہے یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما۔ جب بندہ ان دونوں کو یاد نہیں کرتا، یعنی جنت کو بھی یاد نہیں کر رہا ہے اور جہنم کو بھی یاد نہیں کر رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں لوگ 2 عظیم چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں، یعنی جہنم کا خوف بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اور جنت کی محبت یعنی کہ جنت میں جانے کی خواہش ان کے پاس نہیں ہے، اس کو بھی یاد نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرشتے جو ہے نا یہ پھر بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ 2 عظیم چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی پیاری باتیں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کیا کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بڑی ہی پیاری حکایت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن مقدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست اقدس تھاما ہوا ہے اور دونوں طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، کتنی پیاری سعادت ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے نا انہوں نے تھاما ہوا ہے اور پیارے آقا کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اور ایک سوال کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مسعر بن کدام انتقال کر گئے ہیں؟
تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، اور ان کی وفات پر اہل آسمان کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اس بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے اپنے اشعار کے ذریعے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں، عرض کرتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کرے کہ جب ہماری موت بھی ہو اور جب ہماری روح پرواز کر جائے تو آسمان والے ہماری روح پرواز کرنے پر خوش ہوں، اور پھر زمین پر جب ہماری لاش رکھی ہوئی ہے تو پھر لوگوں کی زبان سے ہمارے لیے وہ جملے نکلیں کہ پھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہوں کہ بڑا اچھا اور بھلا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو، ایسے بن کر نہ جائیے، ایسے اخلاق نہ اپنائیے کہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، اس کو تو پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ایسے برے اخلاق والے نہ بنیے گا کہ لوگ ہماری موت کی تمنائیں کر رہے ہوں، یا ہمارے کمزوری کی تمنائیں کر رہے ہوں، یا ہماری بربادی کی تمنائیں کر رہے ہوں، بلکہ جب ہماری روح پرواز کر جائے تو عرش پر بھی بلکہ آسمان والے بھی جو ہے نا وہ خوشی منائیں، اور پھر زمین پر جب وہ ماتم اٹھے تو اس انداز پر کہ لوگ ہماری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بڑی ہی پیاری شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں حضرت سیدنا ابو عمرو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے فرامین کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد الرحمن بن عمرو بن ابو عمرو یحمد، اور آپ کی کنیت ابو عمرو، اور دمشق کی ایک مشہور جگہ اوزا کی وجہ سے اوزاعی کہلائے۔ 88 سنہ ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور جلیل القدر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام سے علم حدیث حاصل کیا، جن میں چند نام یہ ہیں: حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح، حضرت سیدنا نافع، حضرت سیدنا امام زہری، حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا شعبہ، حضرت سیدنا امام ثوری، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، اور حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ملک شام میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر سنت کا کوئی عالم نہ تھا۔ اہل شام فتویٰ لینے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 70,000 مسائل کے جوابات دیے۔ اللہ پاک کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، حق بات کہتے اور مشکل معاملات سے نہیں گھبراتے تھے۔ آخری عمر لبنان کے شہر بیروت آ گئے تھے، اور یہیں 158 سنہ ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شارٹ انٹروڈکشن ابھی ہم نے سنا کہ کتنے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ سے علم حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک نے کس قدر بلند مقامات عطا فرمائے۔ آئیے اس پیاری شخصیت کے کچھ فرامین کو بھی اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا فرمان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے، اور منافق بات زیادہ اور عمل کم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی پیاری اور گہری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی کبھی شاید ہمیں اپنے آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یار میں بولتا بہت ہوں لیکن اتنا ہو نہیں پاتا۔ کبھی کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے جو ہے نا انشاءاللہ کہتے ہیں، اور پھر سامنے والے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابھی انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا اب اس پر عمل کروں گا، آنے والی جمعہ سے نماز اسٹارٹ کر جاؤں گا، یہ کہ اب نمازی بن جاؤں گا، فلاں چیز کر لوں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ
بھائی آپ صرف روزانہ چند منٹس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا پیارا اور بہترین ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹ ہو کر کے روزانہ آپ صرف 15 منٹس کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، 30 منٹس کے لیے آ جائیں، یا جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا آ کر آپ علم دین حاصل کر لیں، تو شاید ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کل سے آ جاؤں گا۔ تو اب ہم نا اپنی بات پر غور کریں کہ ہم پریکٹیکلی اگر کاموں کو اگر دیکھا جائے، بالخصوص عبادت کی اگر بات کی جائے، تو ہم شاید بولنے پر اگر آ جائیں تو ہم بہت کچھ بولنے لگ جائیں نا، کہ یہ عمل بھی ہونا چاہیے، یہ نیکی بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اس چیز کو دور کرنا چاہیے کہ یہ برائی دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم بڑے بڑے سیمینارز اٹینڈ کرتے ہوں، یا ہم خود جو ہے نا سیمینار میں ہم بولنے کے لیے جاتے ہوں، ہم بتانے کے لیے جاتے ہوں، ہم کنونس کرنے کے لیے جاتے ہوں، موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتے ہوں، لیکن غور کریں کہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے صرف کیا بولنا ہی کافی ہے؟ نہ، بلکہ بولنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایسا شاید سمجھتے ہوں، یا ہمارا نظریہ ایسا بن گیا ہے کہ بھائی میں نے بولا تو ہے نا، اب دوسرے اس پر عمل کریں، میں کروں یا نہ کروں۔ بعض اوقات جو ہے نا بندہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا بیٹے کو ترغیب دلاتا ہے کہ بیٹا یہ کرو، اور پھر اگر بیٹا جو ہے نا ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے نا نگاہوں میں ہی وہ بات کر رہا ہو کہ ابا آپ تو کرتے ہی نہیں ہیں، تو باپ جو ہے نا کبھی کبھی شاید بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہماری زندگی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے، بولے ہمارا چھوڑو اب اپنا دیکھو۔ تو بھائی ابھی کیوں چھوڑیں آپ کو؟ کہ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا اب بھی نہیں کریں گے؟ بھائی اب تو بڑھاپے میں پہنچ گئے نا، ہاں اب تو جو ہے نا داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک رہی ہے، کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جھکتے ہیں تو اٹھنا نہیں ہوتا، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے ٹینشن ہو جاتی ہے، بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار میں کیا کروں۔ اب اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمیں چھوڑو آپ اپنا دیکھو۔ نہیں، بلکہ سب سے پہلے تو اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی دور نہیں ہے نا، دوسرے کے پاس تو شاید ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب میں ابھی جوان ہوں تو بڑھاپے تک پہنچ جاؤں گا، اب تو آپ بوڑھے ہو چکے ہو کہ بھائی آپ کے تینوں دور کمپلیٹ ہو گئے نا، یہاں پر بچپن بھی چلا گیا، جوانی بھی چلی گئی، اب بڑھاپے میں پہنچ گیا، اور اتنے جو ہے نا عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ کمزوری بھی جو ہے نا وہ لاحق ہو گئی ہے، تو اب تو جو ہے نا وہ دل میں خدا کا خوف ہو اور بندہ عمل کی طرف راغب ہو۔ لہٰذا سوسائٹی کو اگر پیسفل بنانا چاہتے ہیں اور برائیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو صرف بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ اپنی لائف کے اندر بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی، تب جا کر کے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مرتبہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اپنے کوئی آفیشیل ورک کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کی فائلز وغیرہ اور پھر اس کا سسٹم یا لیپ ٹاپ وغیرہ وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا آفیشیل ورک وہ کر رہا ہے۔ اب اس کے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ کھیلتا ہوا آتا اور اپنے باپ کی وہ فائلز وغیرہ جو بھی ہوتی تو اس کو کبھی چھیڑتا، کچھ ڈسٹربنس جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس کیفیت کو جب اس جوان آدمی نے دیکھا کہ میرا بچہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، میرے آفیشیل ورک میں وہ خلل ڈال رہا ہے اور میں ایک کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس شخص نے جو ہے نا کہا کہ بیٹا چلے جاؤ، تو وہ تھوڑی دیر جاتا پھر آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ اس نے پھر یہ کیا، چند مرتبہ کے ڈسٹربنس کے بعد، کہ اس کے پاس نا ایک نقشہ رکھا ہوا تھا، ایک شہر کا میپ بنا ہوا تھا یا اسی کے شہر کا میپ بنا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ میپ اٹھایا، بچہ اتنا سمجھدار تھا یا اسکول جانے والا تھا، تو اس نے جو ہے نا اپنے بیٹے کو وہ میپ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہا کہ بیٹا یہ دوسرے کمرے میں لے کر جاؤ، میں نے اس میپ کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کو صحیح طور پر جوائنٹ کر کے لے کر آنا۔ اب باپ کو یہ لگا کہ شاید اب یہ گھنٹہ بھر واپس نہیں آئے گا جوائنٹ کرتے کرتے، کہ اتنے بڑے شہر کا جو ہے نا وہ میپ ہو اور اس کو صحیح انداز پر جوائنٹ کر کے لے کر آنا، تو ایک کافی ٹائم لگ جائے گا اسے، اور تب تک میرا اپنا آفیشیل ورک ایک کنسنٹریشن کے ساتھ میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ گیا اور جا کر کے 5 to 10 منٹس کے اندر دوبارہ ریٹرن آ گیا۔ اب جیسے ریٹرن آیا نا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا واپس آ گئے؟ کہا کہ ہاں، آپ نے جو کام دیا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ اتنا تو میں نے ٹکڑے کیے تھے، اتنا مشکل یہ میپ تھا، اور پھر تم اتنی جلدی اس کو جوائنٹ کر کے لے کر آ گئے ہو 5 to 10 منٹس کے اندر ہی۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیسے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ آپ نے جو شہر کا نقشہ مجھے دیا تھا نا،
اس نقشے کو جب میں نے پیچھے اس کے کچھ پیجز کو، اس کے کچھ ٹکڑوں کو پلٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے نا ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو بچے نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کہ شہر کے نقشے کو جوائنٹ کرنے سے بہتر ہے، ایزی یہ ہے کہ آدمی کے نقشے کو جو ہے نا اس کی تصویر کو جوائنٹ کیا جائے، اور جب آدمی کی تصویر جوائنٹ ہو جائے گی جو اس کے پیچھے بنی ہوئی ہے تو بائی ڈیفالٹ اپنے آپ شہر کا نقشہ جوائنٹ ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے نا بچے نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے شہر کا نقشہ جوائنٹ نہیں کیا ہے بلکہ آدمی کی تصویر کو جوڑا ہے تو شہر کا نقشہ اپنے آپ جوڑ گیا۔ تو گویا پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ سوسائٹی بہتر ہونی چاہیے، ہم جیسے ہی رہیں۔ تو اگر ہر آدمی کی یہی سوچ ہوگی کہ بھائی میں نہیں بدلوں گا لیکن ساری دنیا بدل جائے تو اٹس ناٹ پاسبل۔ کہ ہم ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں، کہ اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے کہ بھائی میں نہیں بدلوں گا دوسرا ہی بدلے تو پھر کوئی نہیں بدلے گا۔ تو اگر سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ بہرحال حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بڑی ہی پیاری بات ہے، میں دوبارہ اس آپ کے فرمان کو ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے کہ مومن بات کم اور عمل زیادہ کرتا ہے اور منافق بات زیادہ اور عمل کم کرتا ہے۔ دوسرے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ساعت بھی بندہ دنیا میں گزارے گا، یعنی جتنے لمحات، جتنے سیکنڈز، جتنے گھنٹے، جتنی گھڑیاں وہ دنیا کے اندر گزارے گا، کل بروز قیامت دنیاوی دنوں اور لمحوں کے اعتبار سے ہر روز اور ہر لمحہ اس بندے پر پیش کی جائیں گی۔ جی ہاں، دنیا کے اندر آپ نے جتنے لمحات، جتنے گھنٹے، جتنے دن گزارے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن جو ہے نا وہ لمحہ لمحہ، گھنٹہ گھنٹہ، دن دن یہ بندے پر پیش کی جائیں گی۔ تو جو ساعت اس نے بغیر اللہ کے ذکر کے گزاری ہوگی اسے دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس پر حسرت طاری ہوگی۔ تو اب بندہ غور کر لے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہر دن اور رات، ہر ساعت اس پر پیش کی جائے گی۔ جی ہاں، فرمایا جاتا ہے نا، بندہ جب انتقال کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ پچھتاتا ہے، نیک بھی پچھتاتا ہے اور گناہگار بھی پچھتاتا ہے۔ اب نیک کیوں پچھتاتا ہے اور گناہگار کیوں پچھتاتا ہے؟ تو گناہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش میں نیکیاں کر کے قبر میں آتا تو اپنے رب کی نعمتوں والی جگہ جنت کا حقدار ہو جاتا، وہ اس وجہ سے پچھتاتا ہے۔ اور نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ جب وہ جنت کے بلند مقام، وہ مرتبے دیکھتا ہے نا، اور پھر اسے جب جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں تو پھر وہ تمنا کرتا ہے، پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ کاش دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی میں اللہ کے ذکر کے بغیر، اس کی یاد کے بغیر نہ گزارتا۔ اگر میں اور زیادہ اپنے رب کو یاد کرتا تو میرا رب مجھے اور درجے بلندی عطا فرماتا۔ لہٰذا اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ لے کر قبر کے اندر جائیں اور وہاں اس بات پر افسوس کرنا پڑے اور ہمارا دل قیامت کے دن جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور حسرت ہم اپنے آپ پر کر رہے ہوں، اپنے ان لمحات پر کر رہے ہوں کہ کاش کہ میں دنیا میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارتا۔ اللہ پاک اس حسرت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور فرمان حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں منقول ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے لوگ کاربند ہیں۔ نمبر 1، جماعت کو لازم پکڑنا۔ نمبر 2، سنت کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، مسجد آباد کرنا۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر 5، اللہ پاک کی راہ میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ اب یہ 5 چیزوں پر ہم اپنے آپ پر غور کر لیں۔ میں 2-3 باتیں اس کے اندر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی کرنا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دن بھر میں نا کئی ایکٹیویٹیز ہماری ایسی ہیں کہ جس پر اگر ہم توجہ دیں نا تو اس کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ،
اگر آپ سنت کے مطابق بیٹھ جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کم از کم اتنا پڑھ لیتے ہیں، یا اگر دعا یاد ہو کھانے کی دعا اگر پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں الگ سے کہاں ہمیں ٹائم نکالنے کی حاجت ہے، یہ ہماری روٹین کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح آپ کسی جگہ پر داخل ہو رہے ہیں، چاہے گھر میں داخل ہو رہے ہوں، اپنی دکان میں داخل ہو رہے ہوں، اپنی آفس میں آپ جا رہے ہوں، مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، تو توجہ رکھیں نا کہ پہلے سیدھا قدم آپ داخل کریں، اور جب وہاں سے نکل رہے ہوں تو الٹا قدم۔ اسی طرح باتھ روم کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلا الٹا قدم جو ہے اس کے اندر داخل کیا جائے، نکلتے وقت میں پہلے سیدھا قدم باہر نکالا جائے۔ اس کے علاوہ ڈیلی ایکٹیویٹیز پر آپ غور کریں کہ کتنی ایکٹیویٹیز جو میری ڈیلی ایسی ہیں کہ جس پر اگر میں تھوڑا سا توجہ دوں اور یہ نیت کروں اور اس کا علم بھی حاصل کروں کہ کون سا کام کرنا یہ میرے پیارے آقا کی سنت ہے، تو الحمدللہ عز و جل کام تو ہوتا ہی رہے گا، کھا بھی رہے ہیں ہم، پی بھی رہے ہیں، اپنا ذریعہ معاش بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہیں، بہت سارا پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس ایسا ہوتا ہے نا کہ بس کام ہو گیا ہے جس پر کوئی اجر نہیں مل رہا۔ اسی طرح ایک اور بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رات وضو کر کے سوتا ہے نا، اب دیکھیں دن بھر کام کاج کر کے تھک کر ہم جب گھر آتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سب سے پہلے باتھ روم جا کر فریش ہو کر ہاتھ پیر دھو کر ہی تو ہم اپنے بیڈ روم کی طرف یا پھر کھانے کے لیے ہم دسترخوان کی طرف آتے ہیں۔ اگر بندہ وضو کر لے تو اس کا کیا چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی ٹیکس دینا ہے وضو کرنے کے لیے؟ نہیں نا، کوئی ایکسٹرا کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ جس میں آپ کا کروڑوں روپے کا لاس ہو جائے گا؟ کوئی بظاہر تو ایسا ہے ہی نہیں، نہ آپ کو زیادہ کوئی اتنا وضو کرنے کے لیے ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ہفتہ ٹائم دینا پڑے گا تب جا کر کے وضو ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، 2 منٹ کی بات ہے، جہاں آپ ہاتھ پیر دھو ہی رہے نا، تقریباً سارا جسم کا وہ حصہ کہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اتنا تو آپ نے دھو ہی لیا ہے، بس نیت کر لیتے وضو کی اور سر کا مسح کر لیتے، اور پھر دیگر چیزیں جو وضو کا طریقہ ہے اس کے مطابق اگر ہاتھ پیر دھو لیتے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بندہ جب رات وضو کر کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب صرف نہ تھوڑے سے کنسنٹریشن کی بات ہے، علم دین حاصل کریں، ان باتوں پر توجہ دیں اور اپنی لائف کے اندر پریکٹیکل کریں، اس کو امپلیمنٹ کی طرف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روٹین کے مطابق لائف بھی چل رہی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام بھی ہوتے رہیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، مزید اس کے علاوہ دوسری جو بات یہاں امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی اور وہ ہے مسجد آباد کرنا۔ جی ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے محلے کی مساجد میں نماز ادا کیا کریں، با جماعت نماز ادا کیا کریں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد کو آباد کریں گے نا تو اس کی ایک اور بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ مومن کی جو ہے نا ایک پہچان، اس کی ایک مثال دی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کا دل جو ہے نا مسجد میں ایسا لگا رہتا ہے جیسا مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ پاتی نا، تو مومن کا دل بھی جو ہے وہ مسجد کے بغیر اس کا لگ نہیں پاتا۔ تو ہم کوشش کریں نا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد کے اندر گزرے۔ ہاں، اب آپ آفس میں ہیں، اپنی کاروبار پر ہیں تو ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے اتنا وقت وہاں پر دینا ہے، لیکن جیسے اذان ہو جائے نا تو اذان اسٹارٹ ہوتے ہی کوشش کریں کہ اذان سے پہلے یا کم از کم اذان اسٹارٹ ہوتے ہی یا اذان کے فوراً بعد ہم مسجد کی طرف چل پڑیں اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اور پیاری بات اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ لہٰذا اللہ کے کلام کی خوب تلاوت کیجئے اور کوشش کریں، ایک معمول بنائیں نا اپنا۔ میں ایسے کئی اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ پاک کے کلام کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں نا، تو اگر آپ کے شہر کے اندر دعوت اسلامی انڈیا کا اگر کہیں مدنی مرکز ہے، فیضان مدینہ ہے، تو آپ ضرور وہاں نماز مغرب یا نماز عشاء آپ وہاں ادا فرمائیں، آپ کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ جی ہاں، کئی دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔
اور سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو الحمدللہ عز و جل آپ کو یہ فائدہ نصیب ہو سکتا ہے، وہاں سورہ ملک کی تلاوت کرنے یا سننے کا موقع ملے گا۔ اور پھر اپنے محلے کے اندر بھی اگر آپ فیضان مدینہ یا پھر دعوت اسلامی انڈیا کے اس طرح کے مدنی مراکز اگر پاتے ہیں تو نماز فجر بھی وہاں ادا کریں۔ وہاں الحمدللہ عز و جل فجر کی نماز کے بعد روزانہ قرآن کریم سے کم 3 آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے نا وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تو یوں الحمدللہ تلاوت قرآن کرنے یا سننے کا ہمیں موقع ملتا رہے گا اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت ہے اور یہاں ایک بڑی ہی پیاری حکایت انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم شامل سلسلہ کر کے اپنے اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ یزید بن مذعور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو عمرو، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہاں علماء کے درجے سے بڑا درجہ نہیں دیکھا اور ان کے بعد غم زدہ لوگوں کا درجہ ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ جو ابھی آخری حکایت اختتامی ٹائم میں ہم نے سنی ہے، یہاں علم کے درجے کی جو بات بتائی گئی کہ علماء کو جو اللہ پاک قیامت کے دن درجات عطا فرمائے گا، اس سے بڑا درجہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اب ہم اپنی فیملی پر غور کریں کہ شاید آج ایسا کلچر بنا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے گھر کا تھوڑا سا جینیس نظر آتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ نظر آتا ہے، بڑا ہونہار اور اس کی یادداشت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے نا، تو شاید میکزیمم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں تمنا کرتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، تو باپ تمنا کرتا ہے کہ میرے لال کو میں انجینئر بناؤں گا، تو فلاں کروں گا، تو فلاں کروں گا، تو فلاں کروں گا، اور علم دین کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح علم دین کی طرف اگر ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے بھی ہیں تو شاید بڑی افسوس کی بات ہے نا کہ کوئی ڈسیبل بچہ ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کا کیا کرنا ہے، تو کہیں کہ اس کو مدرسے میں داخل کروا دو۔ کوئی مینٹلی طور پر اتنا پاورفل نہیں ہے، اتنی یادداشت اس کی مضبوط نہیں ہے، یا تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب نظر آتا ہے نا، تو ایسے کو پھر ہم مدرسے کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم ان بچوں سے اپنی جان چھڑا رہے ہوں؟ اور جو شرارتی بچے ہیں یا ڈسیبل ہیں یا مینٹلی طور پر کچھ ڈسٹرب ہیں، وہ مدرسے کے لیے چلے جائیں، یعنی علم دین کی طرف وہ، اور پھر جو انٹیلیجنٹ ہوگا وہ ڈاکٹر، انجینئر اور وہی پروفیسر بنے گا۔ تو ایسا نہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے علم دین کی بھی فکر کریں۔ جی ہاں، کیا آپ اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن جہنم میں دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنی اولاد کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھنا پسند کریں گے کہ اس کی قبر میں سانپ بچھو چھوڑ دیے جائیں، عذاب کے طور پر اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی اولاد کے کفن کو آگ کے کفن میں تبدیل کر دیا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی اولاد کے جسم میں قبر کے اندر کیڑے پڑ جائیں؟ ہاں، کوئی بھی ماں باپ اس کو پسند نہیں کرتے نا۔ تو جہاں آپ اپنے اولاد کی دنیاوی اعتبار سے فیوچر کی فکر کرتے ہیں، اس کو برائٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں آخرت کی بھی فکر کیجئے اور اپنے جینیس بچوں کو ضرور مدارس کے اندر، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے وہ ڈپارٹمنٹس جہاں عالم کورس وتھ ماڈرن ایجوکیشن، حافظ بنایا جاتا ہے وتھ ماڈرن ایجوکیشن، تو جامعۃ المدینہ اینڈ مدرسۃ المدینہ۔ اور اگر آپ کے بچے ینگ ہو چکے ہیں، کالج کی طرف، اسکول، ہائی اسکول کی طرف اگر یہ جا رہے ہیں، اب یہ مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے، تو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس، تو یہ الگ الگ مساجد کے اندر ہوتا ہے، وہاں ان کا ایڈمیشن کروائیں۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی سے جو ہے نا آپ آن لائن ایڈمیشن لے کر گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ مدنی کورسز، اس کے ذریعے سے آپ شارٹ کورسز کر کے اپنے بچوں کو اس کے اندر ایڈمیشن کروائیں۔ انشاءاللہ یہ شارٹ کورسز کریں گے، وہاں کافی علم دین کی بہاریں انشاءاللہ عز و جل ان کو نصیب ہوں گی۔ تو ضرور ان باتوں پر عمل کیجئے، دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہر دم وابستہ رہیے، پریکٹیکلی طور پر
اس کے اندر کاموں میں انوالو ہوں اور پھر دعوت اسلامی کا خوب کوپریٹ کیجئے، سپورٹ کیجئے، اس پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور خوب علم دین حاصل کر کے عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔